ہاں 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 تلک ہے اللہ ارے واہ تلک بڑا ارے واہ ہم سمجھے نیپال میں یہ بیماری نہیں ہے یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ کینسر کو فیل کر دے گی بیماری تو اس کے لیے کی شعر پڑھیں گے ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں ہم مالو زر کے اسیر لگتے ہو مالو زر کے اسیر لگتے ہو بخدا بے ضمیر لگتے ہو بخدا بے ضمیر لگتے ہو مانگتے ہو جہیز شادی میں مانگتے ہو جہیز شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو خاندانی فقیر لگتے ہو خاندانی فقیر لگتے ہو آج ہم حویلی ڈھونڈتے ہیں آج ہم حویلی دیکھتے ہیں لڑکا کا کوٹھی ہے کہ نہیں ہے لڑکے کی حویلی ہے کہ نہیں ہے لڑکے کے پاس بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے لڑکا زمیندار ہے کہ نہیں ہے اور قربان جاؤ یہی تک نہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا 61-62 کر کے کماتا ہے کہ نہیں نہیں لڑکا سروس مین ہے کتنا تنخواہ ہے بولا کہ 35,000 ٹکا یہ تو خالی شو ہے باہری کمائی زیادہ ہے بولا کر دو اور قربان جاؤ جہاں حرام کا پیسہ آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی حضرت علی کا گھر بھی نہیں تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھر دیا حضرت علی کو اس گھر میں آپ رہیے سب سے جوڑی سب سے خوبصورت جوڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے خوبصورت جوڑی جہیز کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے میرے بچوں نوجوانوں میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا ایک بات یاد رکھو کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہ بنا ہے نہ بنے گا بنا ہے کسی کے دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا ایک بات یاد رکھو تم نے 5 لاکھ روپے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے ہمارے حضرت کہہ رہے تھے 5 لاکھ روپے تم لڑکی والے سے لے لیے مان کے تلک لیے جہیز بولو جو بھی بولو لے لیے تم آخر اس لڑکی والا وہ تمہارا سسور بنے گا نا تم سسور سے کبھی پوچھے کہ ابا یہ جو 5 لاکھ روپے آپ ہم کو دیے یہ پیسہ آپ کہاں سے لائے کبھی پوچھو وہ بیٹی کا باپ ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ بیٹا سنو میرے سر پہ میری جوان بیٹی بیٹھی تھی میں بیٹی کی شکل کو دیکھتا تھا مجھے چین نہیں ملتا تھا راتوں کو جب میں سوتا تو مجھے نیند نہیں آتی میں اس فکر میں تھا کہ کیسے میں اس بچی کے ہاتھ کو پیلا کروں کیسے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تم نے جب ڈیمانڈ کر دیا کہ بغیر جہیز کا ہم شادی نہیں کریں گے تو بیٹا سنتے ہو جانتے ہو مجھے قرض اٹھانا پڑا سود پر پیسہ لے کر 5 لاکھ روپے تمہیں ہم دیے ہیں اور قربان جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور سنو صرف اس سزا کا حقدار وہی نہیں ہوگا اس سزا میں تم بھی حقدار بنو اور آج تم کسی بیٹی والے سے 5 لاکھ لیے ہو تو تیار ہو جاؤ کل تمہارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوگی 10 لاکھ لینے والا تمہارے لیے تم سے بھی کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا جیسی کرنی ارے بولو زور سے بولو جیسی کرنی ہاں تیار رہو اس لیے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو نکاح مسجد میں کرو 2-4-5 آدمی جو موجود وہاں پر ہے 2 گواہ ہیں نکاح پڑھ لی الحمدللہ بیوی کو لو گھر آؤ ولیمہ کرو نبی کی سنت ہے اور پھر الحمدللہ اپنے دوست اقارب کو اپنے فرینڈ کو اپنے رشتہ داروں کو الحمدللہ کھانا کھلاؤ اے دنیا والو چھوڑ دو اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی اچھی نہیں ہے ریت
روایت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ یہاں سے لے کے آگے تک پیچھے تک تمام میرا بچہ نوجوان الحمدللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جہیز نہ مانگو۔ اچھا تھانوی رحمت اللہ علیہ قربان جائیے، ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو لڑکی والا جہیز دے رہا، لے لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہیز مت مانگنا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید سے کہتے ہیں جہیز مت لینا۔ کہا کہ نہیں حضرت ہم مانگے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہ رہا ہے۔ بولا ایک دم مت لینا، وہ اپنی مرضی سے بھی دے، سختی کے ساتھ منع کر دو، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ ہمیں انشاءاللہ ہم غریب ضرور ہیں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم نبی کے سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ اور میرے بچوں سنو، نبی کے سنت کے مطابق شادی کرو، انشاءاللہ نکاح کے بعد وہ بچی تمہارے گھر میں آئے گی، اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا۔ نکاح میں برکت ہے، نکاح میں برکت ہے، نکاح کرو، نکاح میں خیر ہے، نکاح کرو، اللہ روزی کو بڑھا دے گا، اللہ کاروبار کو بڑھا دے گا، اللہ بزنس کو بڑھا دے گا۔ اس لیے میرے بچوں نبی کے سنت کے مطابق شادی کرو الحمدللہ۔ دولت کے پیچھے نہ بھاگو، پیسے کے پیچھے نہ بھاگو۔ ایک بات یاد رکھنا، نماز کے بارے میں ایک سوال ہے۔ نماز کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ اللہ سوال کرے گا میرا بندہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور قربان جا روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ رمضان کا مہینہ آیا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اور قربان جاؤ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، میرا بندہ میں نے تمہیں دولت دیا حج کیوں نہیں کیا؟ اور قربان جاؤ لیکن پیسے کے بارے میں، اور نیپال کے مسلمانوں سنو، پیسے کے بارے میں اللہ دو سوال کرے گا، دو سوال۔ پہلا سوال کرے گا میرا بندہ یہ پیسہ کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو۔ کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، کس راستے سے کمایا، اس کا پہلے حساب دے دو۔ آپ نے حساب دے دیا کہ یا اللہ ہم نیپال کے رہنے والے تھے، انڈیا انگلینڈ امریکہ ہم سفر تجارت کرتے تھے، اس لائن سے ہم نے پیسہ کمایا۔ اچھا آپ حساب دے دیے کہ اس لائن سے ہم پیسہ کمائے۔ اب اللہ کہے گا بھی ٹھہرے رہو، دوسرا سوال اللہ یہ کرے گا کہ اس پیسے کو کہاں کہاں خرچ کیے، اب اس کا حساب دے دو۔ جب تک یہ حساب آپ دے نہیں دیں گے حشر کے میدان سے آپ اپنے پیر کو ہلا نہیں سکتے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے صرف دولت کے پیچھے نہ بھاگو۔ دیکھو دولت کمانا بری بات نہیں ہے، الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارا ہر نوجوان کو، ہمارا ہر بھائی کو، پوری دنیا کے اندر سب کو خوشحال بنائے۔ دولت ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دولت ہو جانے کے بعد مغرور بن جانا، تکبر ہو جانا، فخر ہو جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب بخل آ جائے، بخیلی آ جائے، کنجوسی آ جائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ پیسے کو اگر آپ نے تجوری میں ہی بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، بینک اکاؤنٹ سے میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیا، نہ مسجد میں، نہ مدرسے میں، نہ علماء کے پیچھے، نہ یتیم غریب غربا کسی کو نہیں، نہ صدقہ ہے، نہ زکات ہے، نہ خیرات ہے، تو پھر سمجھ لو یہ دولت تمہیں تباہ کر دے گی، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنے نکاح میں اس لڑکے کا انتخاب کرو جو لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو، جو لڑکا دیندار ہو، دیندار شوہر ہوگا انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرے گا، وہ تمہیں عزت دے گا۔ دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
اللہ قرآن میں کہتا ہے عورت بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس. اللہ نے لباس سے تشبیہ دی، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس. اب مجھے بتائیے کوئی اپنا لباس پھاڑے گا؟ ارے بولو بھائی ہم اپنا جبہ پھاڑ لیں گے، آپ اپنا شرٹ پھاڑ کے پھینک دیے گا؟ آدمی کہلے باولا بھاگ شرٹ پھاڑ رہا. اور قربان جاؤ، شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس، یہ اتنا بہترین رشتہ ہے. اللہ اکبر. اور بیوی صرف بیوی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، بیوی صرف بیوی نہیں ہے، بیوی تو بیوی ہے ہی ہے، ایک دوست بھی ہے، ایک ساتھی ہے، ہمراز ہے، ہم سفر ہے. بیوی کو بیوی سمجھو تو صحیح. اس لیے ہم اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس لڑکے کا انتخاب کرو جو نیک اور صالح ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو. دولت کے پیچھے مت جانا، انہیں لڑکا کو کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم شادی کر لیں گے، یہ لڑکا ہمیں پوری دنیا گھمائے گا، کار میں بٹھائے گا، ٹرین میں بٹھائے گا. اور قربان جاؤ الحمدللہ سمجھ ایک لڑکی ایسے ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ ہم شادی کریں گے تو امیر لڑکا سے ہم شادی کریں گے. کہا کہ لڑکی خوبصورت تھی، ہم غریب لڑکا سے شادی نہیں کریں گے، اس کی یہ شرط تھی. اور قربان جائیے ایک لڑکے نے پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہاری خواہش مجھے کیا کہتے ہیں کہ پتا چلا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ امیر لڑکا سے تم شادی کرو، تو ہم امیر ہیں، ہم سے تم شادی کر لو. لڑکی بہت خوش ہوئی کہ بھائی تب تو بہت اچھا رہے گا. تو لڑکی پوچھی آپ امیر ہیں؟ یہ لڑکا بولا کہ ہاں ہم امیر ہیں. بولا کہ تب آپ ہم کو پسند ہیں. شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی تو بیوی کو یہ لڑکا گھر لے کر آیا. کہاں لے کر آیا؟ اب وہ جب گھر لے کر آیا، یہ لڑکی دیکھی رے باپ، نہ بلڈنگ ہے، نہ عمارت ہے، نہ حویلی ہے، یہ جھوپڑی ہے. نہ کار ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ لڑکی بولی کہ آپ تو بولے کہ ہم امیر ہیں. بولا ہاں ہم امیر ہیں. بولا کون امیر ہے؟ نہ بلڈنگ ہے، نہ حویلی ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھوڑا ہے، آپ ہم سے جھوٹ بول کر شادی کیے کہ ہم امیر ہیں. یہ لڑکا بولا نہیں ہم جھوٹ نہیں بولے ہیں، اب بھی ہم بول رہے ہیں کہ ہم امیر ہیں. تو وہ لڑکی پوچھی کہ کون امیر ہے؟ تو وہ لڑکا بولا کہ ہم تبلیغی جماعت کا امیر ہیں. تو اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، میرے بچیوں تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، اللہ کے قرآن پڑھو، اللہ کے رسول کے کیا کہتے ہیں حدیثوں کو پڑھو، اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا. ابھی پرسوں میرا جلسہ تھا کھگڑیا میں، کل تو کیا کہتے ہیں کہ بوکارو جھارکھنڈ میں تھے. اور قربان جائیے 24 بچیاں عالمہ بنی، 24 بچیاں عالمہ بنی. اور قربان جائیے وہ بچیاں پردے کے ساتھ اسٹیج پر جب بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہی تھی، سارا مجمع رو رہا تھا، سارا مجمع رو رہا تھا. 24 بچیاں عالمہ بنی. اب بوکارو کا جو جلسہ ہوا میرا جھارکھنڈ کا، 100 بچے حافظ قرآن بنے، مدرسہ انواری صحابہ. اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو پڑھاؤ، اور نمازی خود بھی نمازی بنو، اپنی بیوی کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اپنی بہو کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی نمازی بنو، اپنی بیٹیوں کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی پرہیزگار بنو، اپنی اولادوں کو بھی کیا کہتے ہیں پرہیزگار بناؤ. علماء کی قدر کرو. ایک بات یاد رکھو، عالموں کی قدر کرو. اچھا یہاں نیپال میں آخری بات، نیپال میں امام کی تنخواہ کیا ہے؟ ہمارے انڈیا ہی کی طرح یہاں پر ہے کیا تنخواہ ویسے حضرت 6,000 7,000 10-12 ہزار 10-12 نیپالی. اچھا ٹھیک ہے. اب مان گئے 10-12 ہزار انڈین ہی ہو، تو اب مجھے یہ بتائیے 10,000 ٹکا میں گزارا ہوگا؟ آپ کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا بابو؟ آپ لوگ انسان ہیں، اب وہ فرشتہ ہے. غور کرنے کا مقام ہے.
او میرے مسلمان بھائیو، او میرے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، مسجد کا امام خوش اگر نہیں رہے گا بستی میں خوشحالی نہیں پیدا ہوگی۔ ہاں، امام کو خوش کرو، اللہ پورے محلے میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ خالی پیسہ رکھنے سے ہوگا؟ خالی پیسہ جمع کرنا ہوگا؟ ایک امام صاحب نے صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب دیکھیے یہ 7,000 8,000 میں گزر بسر نہیں ہوتا، تنخواہ میری بڑھا دیے۔ بولا رہنا رہیے نہ جائیے، ڈھیری امام ہے۔ سیکریٹری صاحب سے بولا، سیکریٹری صاحب بھی پنک گیا، بیچارہ مجبور تھا کہ جائیں کہاں، چلو یہی 8,000۔ صدر صاحب کا بیٹا دلی سے پڑھ کر آیا، ایم اے کیا، کیا، نوکری نہیں مل رہی ہے تو صدر صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب جمعہ ہے سن لو، جب جمعہ کی نماز بھائی تھے تو جمعہ کی نماز میں ایک دم کسی دعا کری دیا ہمارے بیٹا کے لیے ایک دم بہترین نوکری مل جائے۔ امام صاحب بولا جیسے حکم۔ امام صاحب نے سلام پھیری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ ہمارے صدر صاحب کا بیٹا پڑھ کر دلی سے آیا ہے، بڑی ڈگریاں لے کے آیا ہے، یا اللہ اس کو ایسی نوکری دلوا دے بس اتنی تنخواہ ملے جتنی تنخواہ میری ہے۔ صدر صاحب کھڑا ہو گیا کہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، اتنی تنخواہ میں کیا ہوگا میرا؟ اور آپ کا بیٹے کا نہیں ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ ایک ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سوچو تو صحیح، 5 وقت کی نماز ہم جس کے پیچھے پڑھے۔ آج ایک قوم ہے بوہرا، میمن قوم، میمن بوہرا، کلکتے میں بہت ہے۔ اچھا اس کی مسجد الگ ہے، اس کی مسجد میں ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آؤ جائیے گا، ان کے امام کی تنخواہ نہیں ہوتی، منتھلی نہیں ہوتی۔ اچھا ان کا امام نماز پڑھانے کے لیے، اچھا ان کا امام اے سی روم میں رہتا ہے، اے سی روم میں رہے گا، اور نماز پڑھانے کا جب ٹائم ہوگا تو وہ کار میں بیٹھ کر آتا ہے۔ یہاں ہم لوگوں کی ہاں امام اگر موٹر سائیکل چلا کے چلا گیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے دیکھے مولوی کتنا اڑے سی، وہاں کار میں آتا ہے۔ اچھا جانتے ہیں جب مہینہ ہوتا ہے تو ہر آدمی لفافہ میں 10,000 15,000 20,000 روپیہ بند کرتا ہے اور امام صاحب کو مصافحہ کرتا ہے۔ 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے مہینہ ایسے مل جاتا ہے۔ اور دیکھیے گا بوہرا میمن قوم میں کوئی غریب نہیں ہوتا، سب امیر، سب پیسہ والا۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجیے، پوچھئے ان کے درد کو سمجھو، وقت نکال کر 10 منٹ بیٹھو، امام صاحب کیسے گزر رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بچے لوگ کیسے ہیں، اہلیہ کیسی ہے، کبھی پوچھنے کا وقت ملا؟ اب کیا چاہتے ہو؟ آپ نے نماز پڑھی، چپل پہنے، جوتا پہنے اپنے گھر چلے گئے، امام صاحب کے دل پہ کیا گزر رہا ہے کبھی آپ نے ان سے پوچھا؟ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کبھی پوچھا؟ ایک آدمی کہا کہ امام صاحب ہم نے سنا ہے آپ ہی لوگوں سے کہ آپ لوگ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، تو وہ آسمان پر کیا کھاتے ہوں؟ امام صاحب بولا کہ 6 سال سے ہم امامت کرتے مسجد میں، آج تک تم ہم کو نہیں پوچھے گا کیا کھاتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو تم کو اس کی فکر ہے، ہماری فکر نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے، امام صاحب کی فکر نہیں ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، ہم مر جائیں میری جنازے کی نماز امام صاحب پڑھائے، مفتی صاحب پڑھائے، عالم صاحب پڑھائے، ہماری بیٹی کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے، بیٹا کا نکاح ہو امام صاحب پڑھائے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے دعا امام صاحب کروائے، اور قربان جاؤ اور امام صاحب پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو کون دیکھے گا؟ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اور تحفے تحائف دیا کرو، تحفے تحائف دیا کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء ملے دیا کرو، حفاظ ملے دیا کرو، مولانا امام ملے 200 400 500 جو بن پڑے اللہ دے، پاکٹ میں ہاتھ ڈالو چپکے سے مصافحہ کر لو، اللہ 70 بلاؤں سے بچائے گا۔
देखना रोजी कैसे बढ़ेगी। ये वारिस अंबिया हैं, इनका बहुत ऊंचा मकाम है। एक बात याद रखना, कोई वक्त का मिनिस्टर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कसम खुदा की इनके जूतियों के धूल के बराबर नहीं हो सकता। वो दुनियावी मनसब में हो सकता है, ये वारिस अंबिया है, इसलिए इनकी इज्जत करो। कोई हाफिज मिले, बुजुर्ग मिले, आलिम मिले, इमाम साहब मिले, उनसे दुआएं लेने की कोशिश करो। अल्लाह दुआ से तकदीर बदल देता है। बुरी मौत से बच जाओगे, अल्लाह उम्र को बढ़ा दे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बस रब्बे कदीर की बारगाह में हम ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलसल प्रोग्राम चल रहा है और तबीयत कुछ खास रहती भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इन उलमाए किराम हमारे अकाबिरीन की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक कुछ बोलने की ताकत अता फरमा देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आपको सुना देते हैं। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करना। एक बात याद रखना, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाजों की पाबंदी करना, मस्जिदों को आबाद करो। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 मदरसे चल रहे हैं इस बस्ती के अंदर में, एक मकतब और हो, एक मदरसे और हो, और उन मकतब को मदरसों में क्या तब्दील करो। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बेटी को भी कुरान पढ़ाओ, बीवी को भी कुरान पढ़ाओ, सबको कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, मरने के बाद ये अफसोस का मकाम है। देखो ये जो अंग्रेजी हम बोलते हैं, अंग्रेजी जो बोलते हैं, ये गैर मुल्की जबान है। गैर मुल्की है जबान, नेपाल की जबान तो नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजों का है ये। तो कुर्बान जाओ, हमने अंग्रेजी सीख ली, ये अफसोस का मकाम है कि हम कुरान नहीं सीख पाए, हम कुरान सीख नहीं पाए, ये अफसोस का मकाम है। हर मुसलमान को उस लायक होना चाहिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे बेहतर वो। एक आदमी सऊदी चला गया, तो 1 साल के बाद सऊदी से घर आया तो अपनी बीवी को भी लेके चला गया। अच्छा, सऊदी में कुछ साल रहे तो अपने भी अरबी जान गया और बीवी को भी सिखाया। बीवी भी अरबी जान गई, फर्राटे से अरबी बोलने लगी, शोहर भी फर्राटे से अरबी। अब वो दोनों मियाँ बीवी कुछ सालों के बाद घर आए। अब घर आए तो एक दिन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो बीवी भी अरबी में गाली दे रही है, शोहर भी अरबी में झगड़ा कर रहा है। एक आदमी उधर से गुजर हुआ, बोला अरे बाप, इन लोग तो बहुत बेहतरीन दुआ कर रहा है। दरवाजा खटखटाया, उन लोग दरवाजा खोलो, क्या बात है? बोला कि देखिए ये दुआ में हमको भी शामिल रखिएगा। अबे बापू की दुआ, अरबी सीखो। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं मेरे बच्चों,